ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله له بها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سفر المظفر کا مہینہ ہم سب پر اپنے تمام خیر و برکات کے ساتھ سایہ فگن ہے. سفر کی آج 13 تاریخ ہے. اسی کے متعلق کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے. سفر کے مہینے میں جو بیجا خیالات اور بے حقیقت عقائد کے ساتھ مسلمان جی رہا ہے، ان کا اور خیر و برکت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اور تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو آج مجھے سمجھانا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک سوچ پھیلی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اس مہینے کے اندر کوئی کام کا نہ آغاز کرنا چاہیے، نہ کسی کام کا افتتاح کرنا چاہیے، ورنہ اس مہینے کی نحوست منتقل ہو جائے گی افراد میں، گھروں میں، کاروبار میں، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے تمام پروگراموں کو آگے پیچھے کرتا ہے اور ربیع الاول تک کا انتظار کرتا ہے کہ بھائی محرم گزر جانے دو، سفر کا مہینہ گزر جانے دو، ربیع الاول میں ہم ہر کام کریں گے. اور یہ عقائد ایمان والے کے ایمان کو اتنا کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ بسا اوقات ان عقائد پر جینے والا مسلمان تک نہیں رہتا. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کیوں سمجھتے ہیں اس کا علم مسلمانوں کو نہیں ہے. بس ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اس مہینے کو نحوست کا سمجھتے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں.
تو مجھے آج یہ بات سمجھانا ہے کہ کیا حقیقت میں سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اگر منحوس ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے تدارک میں، اور واقعتاً نحوست کن اعمال میں ہوتی ہے، کن چیزوں سے انسان کی زندگی میں دلندرگی اور نحوستیں یہ پھیلتی ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جن اعمال میں آج ہم برکتوں کی چیزیں تلاش کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری بے برکتی کی چیزیں ہیں، اور جن چیزوں میں شریعت نے برکت بتایا ان چیزوں کو چھوڑ کر جی رہے ہیں۔ کچھ باتیں شیعہ سے، کچھ باتیں بدعتیوں سے، کچھ بریلویوں سے لے لیا اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیا۔ بریلوی حضرات کے کچھ باتیں ہمارے اندر آ گئی، شیعہ کی باتیں کچھ ہمارے اندر آ گئی، عیسائیوں کے کچھ باتیں ہمارے اندر آ گئی، یہودیوں کے کچھ باتیں ہمارے اندر آ گئی، اور جو ہمیں پسند آیا، جیسے ہم ناچنا چاہتے ہیں وہ باتیں جو ہمیں نچاتی ہیں، ان چیزوں کو دین سمجھ کر چلنا آج کا فیشن بن گیا ہے۔ بہت جلدی مرچی لگ جاتی ہے، بہت جلدی مرچی لگ جاتی ہے کہ یہ باتیں بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ بزرگان محترم، جب تک آپ لوگ اپنے دین کو خالص اس دین کے تابع نہ بنائیں جو شریعت محمدی ہے، اپنے عمل کو وہ عمل نہ بنا لیں جو عمل محمدی ہے، ان کاموں کو اپنا کام نہ بنائیں جو کام محمدی کام ہے، تب تک خیر و برکت تو دور کی بات، برکت کا باقا نقطہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ عقائد ضروری ہیں۔ عقائد کہتے ہیں کہ بندہ ان باتوں کو جو دل سے یقین کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے سمجھ کر۔ اب یہ 13 تیزی کی نحوست، سفر کے شروع کے 13 دن حضرت اتنی نحوست ہے، بیٹی کی شادی کرتا نہیں، بیٹے کا شادی نہیں کرتا، گھر کی اوپننگ نہیں کرتا، دکان کی اوپننگ نہیں کرتا، سفر میں جانا ہے سفر میں نہیں جاتا، کئی کو نہیں جاتا، حضرت 13 تیزی۔ اب یہ 13 تیزی صاف سمجھ میں آتا، اردو الفاظ، قرآن و حدیث میں تو سارے کے سارے عربی الفاظ ہیں۔ 13 مطلب 13، تیزی مطلب زوردار۔ اب یہ 13 تیزی ہے کیا؟ ہم نہ معلوم نہیں حضرت، ہمارے بڑے کر لے کا گئے، تمہارے بڑے کو پوچھے تو انہوں بولتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے شروع کے 13 دن میں بہت زیادہ بخار آ گئی تھی حضرت، اس بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی بیمار ہوئے۔ اب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو معلوم ہوا یہ دینہ کیا ہی نحوست کے ہی۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، بیماری کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، بلکہ مسلمان کے لیے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ له بها من الخطایا۔ کسی مسلمان کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کسی بھی طریقے کا ڈپریشن، ٹینشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو گویا بیماری، مصیبت، پریشانی، غم، ٹینشن یہ کوئی نحوست کی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب میرے بھائیوں ایک اصول یہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک مقام دیتا ہے کہ یہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک پہنچے گا۔ اب بندے کے اندر نیک اعمال کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتا،
لیکن اللہ کو اس بندے کو وہ درجات دینا ہے تو اللہ کرتے ہیں اسے مصیبت میں مبتلا کرتے، اسے پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اسے مسائل میں گھیرتے ہیں۔ جب بندہ مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اسے جھیل لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جن عبادتوں کے ذریعے سے تجھے وہ مقام ملنا تھا وہ عبادتیں تو کر نہیں سکا، لہٰذا میں نے تجھے اپنی طرف سے آزمائش میں ڈال کر اس مصیبت میں صبر کرنے کی وجہ سے وہ درجات تجھے دے دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ پوری حی علی الصلاح کی طرف پھر گئی ہے۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں کیوں آتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے بندے کو عبادت کے واسطے سے، لیکن وہ بندہ ان عبادتوں میں لگتا نہیں، وہ درجات اسے ملتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، تاکہ میرا مسلمان بندہ ان مصیبتوں کو جھیل کر اس مقام کو پالے جو مقام میں نے اسے بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، اگر ایک مسلمان کو اتنا بڑا اجر ہے بیماری میں، مصیبت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیماری لاحق ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کے درجات بڑے نہیں بڑے؟ بڑے۔ دوسری بات یہاں سمجھیے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار ہوئے ہی نہیں ہیں، ان دنوں میں بیمار ہوئے ہی نہیں۔ ہم نہ کون بولے حضرت ہمیں قرآن و حدیث پڑھتی، قرآن و حدیث میں ہمیں ملا کہ تیرا ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ یہ بات میں تم نہ پوچھتا ہوں، تم نہ کون بولے اللہ کے نبی بیمار ہوئے، تو تمہیں بولتی ہمارے دادا صاحب بولے، پڑھنا نہ بولے، اماں جان بولے، باوا جان بولے بولتی۔ اب میرے بھائیوں، دین اماں جان باوا جان کا نہیں ہے، قرآن و حدیث کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان دنوں میں بیمار ہوئے، نہ ان دنوں میں کوئی پریشانی انہیں لاحق ہوئی۔ اور دوسرا مسئلہ سمجھیے، اگر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں سفر کے مہینے میں، تو سفر کا مہینہ نحوست کا ہو گیا، سارے کام اٹھا کے کہاں ڈال دیے؟ ربیع الاول میں ڈال دیے۔ اب بیماری کی وجہ سے پورا مہینہ نحوست کا ہو گیا، ربیع الاول میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس مہینے میں تو ڈبل نحوست ہونا تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ ڈالنا، نہانا دھونا بھی چھوڑ ڈالنا، دیواریاں کی طرح راستے پر اتر جانا۔ مسئلہ تو یہ سمجھ میں آتا کہ سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تو پورا مہینہ نحوست کا ہو گیا، اب بیماری کی وجہ سے مہینہ نحوست کا ہو گیا، تو جس مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اب بتاؤ اس مہینے کو کیا بولا جائے؟ لیکن سارے مسلمان اپنے تمام پروگرام، شادی بیاہ اور فنکشن، بچے کا ختنہ بھی کرنا تو ربیع الاول میں کر لیں گے کتی۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ایک بات سمجھیے، نحوست کا تعلق، برکت کا تعلق جگہ سے، انسان سے نہیں، بلکہ اعمال اور خدا کے فیصلوں سے ہے۔ نحوست کا تعلق، بے برکتی کا تعلق یا برکت کا تعلق، رحمت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے یا پھر بندے کے اعمال سے ہے۔ جیسے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان اعمال میں ربیع الاول میں چوروں کی طرح جئیں گے تو پھر بے برکتی گھر آئے گی۔ اگر محرم کے مہینے میں بھی روزہ، نماز، ذکر کے ساتھ جئیں گے تو خوب خیر و برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اصول سمجھ لیجئے، بے برکتی اور نحوست کا تعلق جگہ سے، مہینے سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال سے اور اللہ کے فیصلوں پر ہے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ جن 7 چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان ہوتا ہے، ان 7 میں بھی 4 چیزیں ایسے ہیں جن کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہوتا نہیں۔ پہلا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔
تیسرا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر، کہ کوئی آدمی خوش و خرم ہے، کوئی آدمی غمگین ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بیمار ہے اور کوئی غریب ہے، کوئی دنیا میں اعتبار سے نہتا ہے، کوئی چالاک ہے، کوئی بیوقوف ہے، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں عزیزوں اللہ کے فیصلوں پر ہے، تقدیر پر ہے، اس کا جگہ سے، مہینے سے، دن سے اور وارم سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کے ساتھ رہتے کھڑموتوں کے ساتھ رہتے کئی مسلمان کھڑ کے پیشاب کر لیتے نا، بالکل اسی طریقے سے ان کے ساتھ رہتے مسلمانوں کی سوچ بھی کھڑموتوں کی سوچ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی سوچ بھی غیروں کی طرح ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا تعلق مہینے سے ہے، بے برکتی کا تعلق مہینے سے ہے۔ سفر آ گیا، محرم آ گیا تو چلو بے برکتی کی بات ہے، نحوست کی بات ہے، ان مہینے میں کچھ نہیں کرنا۔ اب جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوا، دیکھو دھڑا دھڑ شادی کے رخیں بڑھتی پورے شادی محل بیزی۔ کیا کرے اتنے دن؟ میرے بھائی وہی تو کہتے کہ حضرت محرم کا مہینہ تھا، سفر کا مہینہ تھا، ان مہینوں میں شادی بیاہ یہ غیر کرتی نا۔ آشاڑ کے دن ان کے متعین ہیں کہ ان دنوں میں ہم شادی نہیں کریں گے، ان دنوں میں کوئی اوپننگ نہیں کریں گے، ان دنوں میں کوئی گاڑی خریدیں گے نہیں، ان دنوں میں کوئی سفر نہیں کریں گے۔ اب یہ کاپی مادہ لے، کاپی پیسٹ، کون مارے سو مسلمانہ تمہارے یہ مہینے کی، ہمیں بھی کیا کم نہیں حضرت، ہمارے بھی 2 مہینے محرم سفر۔ حالانکہ محرم سفر میرے بھائیوں عزیزوں ان میں نحوست کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو ایک وقت ایک کے لیے برکت ہے، ایک کے لیے نحوست ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نہر سے گزرے، نہر دروازے کھول دیے، راستے دے دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ادھر سے ادھر پار ہو گیا۔ اب جیسے ہی فرعون کا لشکر آیا، دونوں جو فرعون کے اور فرعون کے ساتھی تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اگر جگہ کا مسئلہ ہوتا، جگہ سے نحوست ہوتی تو موسیٰ بھی غرق ہو جاتے، لیکن غرق کون ہوا؟ صرف فرعون ہوا۔ کیوں؟ فرعون اللہ کا دشمن تھا، موسیٰ اللہ کے دوست تھے۔ موسیٰ اسی جگہ سے بچ کے نکل گئے اور اسی جگہ پر فرعون غرق ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا برکت، رحمت، اللہ کی خیر، بھلائیاں، اچھائیاں انسانوں کو اس وقت نصیب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر جیتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر جیا جائے، اپنی منمانی کی زندگی جیے، تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی دلندر کی موت مرتا۔ اسی وجہ سے کہا کہ اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھو، اپنے اعمال پر خوب غور کیا کرو، پتہ نہیں موت کس حال میں کب کسے اچک لے۔ ایسا نہیں کہ مجھے بیت اللہ ہی میں اگریمنٹ تو نہیں ہوا کہ اللہ جب میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں، سجدے میں جاؤں تبھی میرے روح کو قبض کرنا۔ موت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی نظر میں حضرت اسرائیل نظر آئے۔ اس بادشاہ نے پوچھا، اسرائیل تم اتنے دنوں کے لوگ جان نکال رہے ہو، مجھے بھی بتا دینا کہ میری جان کب نکلنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ہوں کیا تو بولتے رہو، نہیں کیا ہوتا؟ پتھر کے سامنے چیخا مارے سکا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں امام یوسف علیہ الرحمہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آئے۔ اس بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی روح نکالی ہے، میری بھی روح نکلنا ہے ایک نہ ایک دن، مجھے وقت بتا دینا۔ تو اسرائیل نے انہیں اشارہ کیا اس طریقے سے، یعنی 5۔ اب بادشاہ اسرائیل کو خواب میں دیکھا تھا، میرا اور آپ جیسا ہو تو پیشاب گیلا کر دیں، بستر گیلا کر دے پیشاب کی وجہ سے۔ اب بادشاہ معتبر انسان تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، گھبرا کر اٹھا اور تمام ملک میں اعلان کرایا کہ کوئی ہے اس خواب کی تعبیر بیان کرے۔ یہ جو 5 ہیں، اس سے 5 دن مراد ہیں، یا 5 ہفتے مراد ہیں، 5 سال مراد ہیں، یا 50 سال مراد ہیں۔ اب سارے لوگوں جب بادشاہ بلایا تو بادشاہ کے اس سوال کے جواب کو حل کرنے کے لیے کئی لوگ آئے، علماء بھی آئے، خواب کی تعبیر کرنے والے بھی آئے، رقم قسم کے لوگ آئے۔
اب سب نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ 500 سال زندہ رہیں گے، کسی نے کہا کہ آپ 5000 سال زندہ رہیں گے، اور کسی نے آگے پیچھے اپنی اٹکل بات کہی کہ آپ 50 سال زندہ رہیں گے، اور کسی نے کہا کہ بادشاہ کو ڈرانے کے لیے آپ 5 سال زندہ رہیں گے، اور کسی نے کہا کہ 5 دن زندہ رہیں گے۔ اور اسی وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ جاؤ جاؤ، تم تو سب کیا ہو، بچے ہو، ابو یوسف کو بلاؤ۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب سارے لوگ جمع ہوئے، بادشاہ کو کسی کے جواب پر اطمینان نہیں ہوا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا کہ بادشاہ آپ کا سوال کیا ہے، آپ کا خواب کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں اسرائیل کو دیکھا۔ کون کون دیکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کو؟ اللہ حفاظت کرے، حضرت اب بھی نواز حسین کی شادی دیکھا نہیں۔ اب بادشاہ دیکھ دیا تھا، اب بادشاہ جو ہے بلایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی نہیں سمجھے، اور یہ جتنے لوگ خواب کی تعبیر بیان کرنے آئے ہیں وہ بھی نہیں سمجھے۔ اسرائیل نے خواب میں 5 کی طرف اشارہ کر کے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ یعلم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم نفس ماذا تکسب غدا ويعلم نفس ماذا بأي ارض تموت، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اسرائیل کو بھی نہیں۔ یہ 5 چیزیں بتا کے 5 سال 5 دن یا وقت یا میعاد نہیں بتا رہے تھے، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ علم الساعة، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، پیٹ میں رحم میں کون سا نطفہ لڑکا بنے گا لڑکی بنے گا، یا پھر اسی طرح کہ انسان کل کون سے اعمال کے ساتھ زندہ رہے گا، اور پھر کہا کہ انسان کی موت کس جگہ پر آتی ہے۔ یہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اسرائیل کو بھی معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا تعلق اس کے اعمال سے کیسا ہوگا، اس کی زندگی میں برکتیں یا رحمتیں، نحوستیں، بے برکتی کے فیصلے ہوں گے۔ اس سے سفر کا کوئی تعلق نہیں، محرم کا کوئی تعلق نہیں، چاہے دن کون سا بھی ہو، چاہے مہینہ کون سی بھی ہو، چاہے وارم کون سا بھی ہو، کون سا عمل کے ساتھ میں جی رہا ہوں یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ کے احکامات کے ساتھ جیوں گا تو پھر سفر کا مہینہ جو ساری دنیا بے برکت سمجھتی ہے، اس مہینے میں مجھے برکت ہی برکت ملے گی۔ اور سارا مہینہ رمضان کا دن ساری دنیا کے لیے برکت ہے، لیکن اگر نحوست کے ساتھ نحوست والے اعمال کروں گا تو رمضان جیسے برکت والے مہینے میں بھی بے برکتی کے ساتھ زندگی جیوں گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی کھانے کو ترستے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اعمال برکت والے نہیں تھے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں عزیزوں، سفر کا تعلق یا پھر محرم کا تعلق اس سے نحوست کا، بے برکتی کا نہیں ہے۔ تیرا تیزی کی بات یہ بالکل من گھڑک ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی اور اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو وہ بھی دشمن نظر آتا ہے۔ دیکھیں کہ بھی اللہ کے نبی بیمار ہوئے، ان کو رتی بھی دردش نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد حقیقت میں تمہاری زندگی میں ہے تو نبی کی سنت کو ایک ایک جان کر عمل کرو۔ اپنی زندگی میں اعمال کے ساتھ برکتیں لاؤ۔ برکت تعلق دن سے مہینے سے نہیں ہے، بلکہ برکت کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور انسان کا عمل بتا دے گا کہ یہ برکت کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ انسان اگر برکت والے کام کرے گا تو تقدیر میں اسے جو لکھا ملے گا وہ اسے مل کے رہے گا، ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تقدیر میں جب لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کیوں کریں، ٹینشن کیوں لیں؟ میرے بھائیوں ایک بات یہاں سمجھیے، حضرات صحابہ کے زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آیا، وہ فرقے کا نام تھا قدریہ۔ قدریہ کا مطلب کیا؟ جب تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، 2 چیزیں شریعت نے بہت ڈرایا ہے کہ ان چیزوں میں اپنی زبان کو روکے رکھو، ایک اللہ کی ذات کے بارے میں اور دوسرا تقدیر کے بارے میں۔
اللہ کے بارے میں کبھی غور نہ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور کرو۔ اگر اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے کہا کہ تقدیر کے سلسلے میں زیادہ غور و فکر نہ کرو۔ تقدیر کو ماننا ضروری ہے، تقدیر کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن تقدیر کو سمجھنا فرض نہیں ہے کہ بس جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر راضی رہنے کو کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ترک الاعتراضی علی القضاء، زندگی میں جو بھی فیصلے اللہ کے ہوں اس پر اعتراض نہ ہو، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ میرے حق میں صحیح ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، اگر پریشانی دیتا ہے، اگر مسائل دیتا ہے تو میں اعتراض کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں صبر کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ تو زندگی میں تقدیر سے الجھنے مت جائیے۔ لوگ تقدیر سے بہت الجھتے ہیں، ایسا کر دیتے تو ویسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتا۔ کہا شریعت میں اگر اور مگر کا کیا نہیں ہے، اگر اور مگر کے لیے جگہ نہیں ہے، کہ جو بھی ہوا کہو اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے فیصلے سے ہوا، بھلا ہوا تب بھی اللہ کی طرف سے، برا ہوا تب بھی اللہ کی طرف سے، ہر حال میں راضی ہوں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت مزاج کیسا ہے؟ کہا کہ مزاج تو بہت بڑھیا ہے، اور کہا کہ اس بندے سے تم پوچھنا چاہتے ہو جس نے اپنی رضا کو خدا کی رضا پر فنا کر دیا، اس کے تو بول بالے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ کہا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا کہ جو بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلے پر میں راضی ہوں، ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ میری مرضی سے چل رہا ہے۔ جو پوچھنے والا تھا وہ تو گھبرا گیا کہ حضرت یہ مقام تو انبیاء کو بھی نہیں ملا، یہ مقام تو انبیاء کو بھی نہیں ملا تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہو، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش پر قربان کر دیا ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے میں وہی چاہتا ہوں۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں، میرے حق میں خوشیاں آتی ہیں، میرے حق میں غم آتے ہیں، میں خوش رہتا ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج دنیا میں جو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں ان لوگوں کو یہ علاج بتا دیا جائے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، رضا بالقدر اگر ہو جائے تو پھر ڈپریشن کا مسئلہ ختم، ٹینشن کا مسئلہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے میرا نقصان کیا ہے تو شاید اسی میں میری بھلائی ہے، تو ٹینشن فری ہو جائے گا۔ آج ڈپریشن کے شکار ہیں لوگ، سکسس میدان میں اترے، کاروبار میں سکسس نہیں ہوئے، ڈپریشن میں چلے گئے کہ بھئی اتنا بڑا کاروبار لگایا، اتنا بڑا بزنس لگایا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، اولاد کو پالا، اتنا بڑا کیا، اولاد نافرمان ہو گیا۔ بہت سارے زندگی کے جھمیلوں میں پڑتے ہیں لوگ، پھنس جاتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں اگر ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، میں نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہوا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ لے میں ایسا کروں یا ویسا، اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے، یہ ہو کر رہے گا، تو پھر بندہ اپنے دماغ کو ٹینشن سے فری کر لے گا، ڈپریشن سے فری کر لے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائی۔ اللہ نے انسان کو پورے کا پورا مختار بھی نہیں بنایا اور پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے زبردستی اسے تھوپا بھی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں، صحابہ کے زمانے میں میں نے جو فرقہ بتایا قدریہ، ان کا یہ تھا، ان کی یہ سوچ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے، اب وہ سب کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، کر سکتا ہے، بس اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے جنت یا جہنم ہونے کے فیصلے کریں گے۔ اور بعض حضرات صحابہ کے زمانے کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام تھا جبریہ۔ اس جبریہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ بندہ محض کیا ہے، وہ گرفتار ہے، اللہ کے فیصلے جیسے ہوتے ہیں ویسا اسے کرنا پڑے گا۔ گویا میں زنا کر رہا ہوں تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے میں زنا کر رہا ہوں۔ آج بھی یہ عقیدہ کس کے اندر ہے؟ عیسائیوں کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اس کے مسلمان بھی کچھ شکار ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت تقدیر میں جو لکھا وہ ہوتا، حضرت
بعض لوگ بولتی ہیں حضرت کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے چھوڑ ڈالے تو دوسرے کون سب کرنا سو کہتی ہے نہیں. آج مسلمانوں میں بٹے ہوئے ہیں دو خیالات میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سب اللہ پر چھوڑ ڈالو، اللہ پالنے والا، اللہ سب کچھ کرتا، اللہ سب کچھ کرنے والا، ہمیں کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائیوں عزیزوں، یہ سوچ جبریہ کی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جو چاہتی وہ اللہ کرتا ہے، سو اسے کہتے ہیں قدریہ. یہ دونوں فرقے میرے بھائیوں عزیزوں باطل ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، بعض کاموں میں اختیار نہیں دیا. مثال کے طور پر عالم ہونا، جاہل رہنا، گورا ہونا، کالا ہونا، مالدار ہونا یا غریب ہونا، بیمار ہونا، صحت مند ہونا، یہ سب کے سب ایسے اعمال ہیں اس میں صرف اللہ کی مرضی چلے گی، بندے کی مرضی نہیں چلے گی. ڈیٹ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیا فلاں دن میں مرنا کا تو نہیں مرتا، یہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا. اور بعض کاموں میں اللہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ جیسے تو راستہ اختیار کرے گا اس طریقے کے دروازے کھولتے جاؤں گا. نیکی کے راستے پر چلے گا تو تیرے چلنے کی وجہ سے میری طرف سے ہدایت ملے گی. تو برائی سے رکے گا تو پھر برائی سے بچنے کے لیے طاقت میں تجھے دوں گا. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بعض کام اللہ نے انسانوں کے حوالے کیے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو حاصل کرے گا. اگر میرے بھائیوں عزیزوں جیسے قدریہ ہے، جبریہ ہے، یہ سوچ ہوگی تو پھر آج کے مسلمان کیا ہیں؟ ان خیالات میں بٹے ہوئے ہیں. ایسے ہی خیالات کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو پھر میں جا کے پہاڑ سے کود دوں گا. اگر اللہ زندگی رکھا ہے تو زندگی ملے گی، اگر موت لکھا ہے تو موت ملے گی. سوال سمجھ میں آ رہا؟ سوری سلیم اٹھو جب، سوری بیان اتنا زبردست ہو رہا، نیند آئی ان لوگوں کو. اب میرے بھائی و عزیزوں بات سمجھو. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تقدیر کو لے کر لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں. بچی کی زندگی برباد ہو گئی تو بولتی ہیں حضرت ہمیں کیا کرنے ہوتا، تقدیر میں لکھو تا سو ہوگا. ارے بے وقوف، تقدیر میں لکھا ہی ہونا ہوتا تو پہلے کیا کرتا؟ اس کی زندگی تیرے ہاتھوں سے برباد ہونا تھا. کیا تو کیوں ذریعہ بنا؟ میرے بھائیوں و عزیزوں بات یہاں سمجھیے. اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنا ہے اتنی کوشش کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو نام کو کہتے ہیں تقدیر پر راضی رہنا. اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں، پورا اللہ کو پر ہی چھوڑ ڈالے تو اسے تقدیر پر راضی نہیں کہتے. عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ حضرت جب تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر اللہ نے بنا دیا ہے کہ موت ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی، میں پہاڑ سے کودوں گا بچ جاؤں گا تو زندگی، اگر مر گیا تو تقدیر میں تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کے بندے کو آزمانے کی اجازت اللہ کو ہے، اللہ کو آزمانے کی اجازت بندے کو نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اتنا مزیدار جواب ہے، سب بریانی کھیسا تھا، مزہ لینا تھا. میرے بھائیوں یہاں سمجھیے. بعض لوگ بولتی نا جا کو گاڑی کے نیچے مل جا، تقدیر میں رہا تو ہوتا نہیں تو نہیں کہتی، بولتی نہیں بولتے. مسلمانوں میں یہ بات پھیلے ہوئی ہے. ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ بھائی اللہ بندے کو آزمائے اس بات کی اجازت تو ہے، لیکن بندہ اللہ کو آزمائے اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہماری طرف سے جتنی کوشش کرنا ہے اتنی کوشش کرنا چاہیے. اور کتنی کوشش کرنا، یہ بھی سوال تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ہماری طرف سے کتنی کوشش کرنا چاہیے، بندہ کتنا مکلف ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک پیر اٹھا. اس نے ایک پیر اٹھایا، اب کہا کہ دوسرا پیر اٹھا. کہا کہ حضرت اگر دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بیلنس بگڑ جائے گا اور کیا ہو جائیں گے؟ دانت سارے کے سارے حلق میں اتر جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بھی تقدیر کے اتنے ہی مکلف ہو، ایک پیر تم اٹھاؤ، آگے کا راستہ اللہ کھولے گا. اب میرے بھائیوں عزیزوں مسلمان ہمارے اتنے عقائد میں کمزور ہیں. سفر کا مہینہ آگا تو پورا پروگرام ہی بدل جاتی. سفر کا مہینہ بھائی کئی کو نحوست کا مہینہ کتے، تیرا تیزی کی بیماری.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، کون بولے؟ نہ روایتوں میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے بتایا۔ کون بتائے؟ بس سلسلہ چلتے آ گیا، اسی سلسلے کو چلا رہے ہیں، اور اسے سمجھ کر یہ سفر کے مہینے میں دیکھو پورے شادی محلہ قبرستانہ پڑے تھے، سب پڑے تھے، ہے کہ نہیں؟ پورے شادی محلہ قبرستانہ۔ شادی محلہ کس کے؟ وہ مسلمانوں کے۔ کیوں نہیں کر رہے شادی؟ سفر کا مہینہ حضرت، شروع کے 13 تیزی کا مسئلہ۔ حالانکہ میرے بھائی و عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا نہیں ہوئے؟ اس مہینے کے شروع کے 13 دن میں بیمار نہیں ہوئے۔ اب آخر میں چارشنبے کی بیماری، آخری چارشنبہ، اس کا آخری چارشنبہ، ایک فون ہے، حضرت آخری چارشنبہ کیسا کر سکتے ہیں کیا حضرت؟ میرے بھائی و عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے۔ آخری چاشمے کے نام پر ہریالی کھولنے کے لیے اپنی بیوی، بچوں، بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر ننگا ناچ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کہا جائے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو کہتے ہیں کہ حضرت 13 تیزی کا مسئلہ۔ میرے بھائی و عزیزو، نہ آخری چاشمے کی کوئی حقیقت ہے، نہ 13 تیزی کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ، نوجوان یہ ارادہ کر کے میں اس بدعات کو ختم کروں گا، اس خرافات کو ختم کروں گا، اس مہینے کے شروعات میں اگر نکاح کرتا، تو قسم کھا کے کہتا ہوں امت کے اندر ایک بدعات جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے خلاف بولنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، میرے بھائیوں وہ بدعات مر جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، بتائیں تو بتائیں کسے؟ زخم اپنا ہی ہے، خامیاں ہمارے ہی ہیں، ہمارا ہی زخم ہے، اپنے ہی زخم پر کتنا مرہم لگائیں؟ لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیوں، تقدیر پر راضی رہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوں گے اس پر خوش رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لوگ مصیبت کو پسند نہیں کرتے، مصیبت آ جائے، مصیبت پسند نہیں کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من لم یسلم قضائی، جو میرے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، میرے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی کا مطلب اللہ کہتا ہے، من لم یسلم قضائی، جو میرے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر علی بلائی، جو میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ 3 چیزیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے کیا؟ اللہ کے فیصلے میری زندگی کے متعلق جو بھی ہوں میں راضی ہو جاؤں، اے اللہ یہ تیری طرف سے فیصلہ ہے، میں خوش ہوں، چاہے بیماری کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے عزتوں کا ہو، چاہے ذلت کا ہو، چاہے مالداری کا ہو، چاہے غربت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، یا پھر میرے بھائی و عزیزوں چھپنے کا ہو، غیر شہرت کا ہو، ان سارے اعمال میں بندہ اللہ سے خوش ہو، یہ اللہ یہ تیرے فیصلے ہیں۔ کبھی کمائی ہوئی تو اللہ کا شکر، اللہ کے اس رزق کے روکنے پر صبر کر لیا، اور اللہ نے کبھی دے دیا تو شکر ادا کر لیا، یہ مسلمان کی صفت ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے جب نعمتیں دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ اب ایسے ہی جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے روزی کو روک لیتا ہے تو کہتا ہے میرے اللہ نے میری عزت گھٹا دی، صبر نہیں کرتا، واویلا مچاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آؤ بکا کرتا ہے، اپنے مسائل کو کھول کے اچھال کے بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو بیماری لگ گئی ہے، پردے کے آسرے میں رو کو جی لینا، حضرت کہتی کیا بولتی؟ پردے کے آسرے میں رو کو جینا کہتے، اللہ کیا تو بھی دیں دے، چھپا کر رکھ لو کو جینا، مصیبت دیا تو پورے گلیوں میں بولتے پھرنا۔ یہ مسلمانوں کی بیماری ہے آج کی۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتے، ماں باپ کو نہیں بتاتے، بھائی بہنوں سے چھپاتے ہیں، رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں۔ پردے کے آسرے میں جی لیں گے حضرت، کہیں کو سب نعمتیں دکھالے کو لوگوں کی نظریں برابر نہیں کرتا۔ پریشانی آ گئی میرے بھائی عزیزوں، وہ گورنمنٹ والے کرنٹ نکالے تو ڈھونڈوا پیستی نہ ویسا پیٹ لے پھرتا۔
یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، یہ قرض ہوگا، وہ مسئلہ ہوگا۔ میرے بھائی و عزیزوں، بندہ جب زبان سے اللہ کی شکایت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے تو بہتر میرے سامنے بیان کرتا۔ لوگ مسائل حل نہیں کریں گے بلکہ آپ کے مسائل کو سن کر آپ کے زخموں پر نمک ڈالیں گے۔ اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے بولو۔ وہ مسائل سنتا بھی ہے، مسائل حل بھی کرتا ہے، اور لوگ مسائل سنتے ہیں، ان مسائل کو اچھالتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اپنے ٹائم پاس کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میرے بھائی و عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم یسلم علی قضائی، میرے فیصلے پر جو راضی نہیں ہوتا، ذرا غور سے سننا، من لم یسلم علی قضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر علی بلائی، جو میری مصیبت پر یعنی میرے بھیجے جانے والے مصیبت پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، وہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لے۔ کتنی بڑی دھمکی اللہ دیتا ہے، میری مصیبتیں تجھے میں بھیجتا ہوں تو صبر نہیں کرتا، نعمتیں دیتا ہوں تو شکر نہیں کرتا، میرے فیصلے سے تو اگر راضی نہیں ہے تو جا کسی اور کو خدا بنا لینا، مجھے خدا مت بنانا۔ آج زبانوں پر شکایتیں، زبانوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر نہ ملنے والی چیزوں کے بارے میں سوچ کر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تقدیر میں صرف میں ہی اللہ کو ملا تھا۔ میرے بھائیوں و عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ، جتنا دے رہا ہے اللہ اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ جتنا تو عمل کرے گا اس پر میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ تو بات تسلیم ہے کہ میں بڑی بڑی نمازیں، بڑے بڑے روزے، لمبے چوڑے صدقے اور لمبی چوڑی رکعتیں پڑھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جو نوالے مجھے دیا ہے ان نوالوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا سیکھ لوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ اللہ کہتا ہے کہ تو چھوٹی چھوٹی نوالوں پر راضی ہو گیا، میں تیرے چھوٹے چھوٹے سجدوں پر راضی ہو گیا۔ میرے بھائی و عزیزوں، قیامت کے دن فرشتے بعض لوگوں کو جنت میں پوچھیں گے بھائی تم تو پل صراط پر کھڑے تھے، کب یہاں پہنچ گئے؟ پل صراط سے کب گزر گئے؟ حساب کتاب کا مسئلہ تمہارا کیا ہوا؟ اور تم جہنم سے نہیں آئے کیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ نہ ہم نے حساب کتاب دیا ہے، نہ ہم پل صراط پر گزرے ہیں، نہ جہنم میں ہمیں جانے کا موقع ملا، بلکہ اللہ نے کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب کے آ گئے جنت میں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ تم بڑے بڑے نفلیں تو پڑھنے والے نہیں تھے، لمبے چوڑے صدقہ خیرات کرنے والے نہیں تھے، معمولی جو فرائض ہیں اسے ادا کر کے نکل لیتے، لیکن جنت میں ان سے پہلے پہنچ گئے ہو۔ کہا کہ ہم نے 2 کام کیے ہیں۔ کتنے کام کیے ہیں؟ بولو بھائی، 2 کام کیے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام کہا کہ ہماری تنہائی بالکل پاک صاف تھی، ہم تنہائی میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، بند کمروں میں کھڑکیاں بند کر کے پردے ڈال کے جو گناہ آج ہم سے ہو رہے ہیں، یہ گناہ وہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لمبے چوڑے صدقہ خیرات سب کو مٹی میں ملا دیں گے۔ تنہائی کے گناہ اللہ کو بے انتہا غضب دلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے نیک اعمال نہیں تھے، ہمارا ایک عمل یہ تھا کہ ہماری تنہائی صاف ستھری تھی، فرائض ادا کرتے، فرائض پورا کر لیتے، زکوٰۃ فرض ادا کر لیا، لمبے چوڑے صدقے خیرات نہیں، فرض نمازیں پڑھ لی، عشاء چاشت توابین تہجد ہم نہیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھ لیے، اور پھر عاشورہ کا، محرم کا، ادھر کا روزہ نہیں رکھتے تھے، صرف فرائض ادا کیے۔ لیکن 2 نعمتیں، 2 عمل اللہ نے ہمیں خصوصی طور پر دیا تھا، ان 2 اعمال کی وجہ سے ہم آج ڈائریکٹ کہاں ہیں؟ جنت میں۔ پہلا عمل، ہماری تنہائی صاف ستھری تھی۔ تنہائی، میرے بھائی و عزیزوں، تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ انسان کی نسل کو برباد کر دیتے ہیں۔ اجتماعی کے گناہوں سے زیادہ تنہائی کے گناہ، میرے بھائی و عزیزوں، آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اجتماعی میں پاک صاف ستھرا رہے، لوگوں کے ساتھ جماعت میں بھی کھڑے ہو جائے،
اور نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، افطار پارٹیاں کرے، جمعہ میں خوب زور و شور سے بیانات بھی ہو اور لوگ جمع بھی ہوں، لیکن تنہائی میں جائیں تو ان کی تنہائی میں نہ ان کے کان پاک رہیں، نہ ان کی آنکھ پاک رہے، نہ ان کی زبان پاک رہے، نہ ان کے خیالات پاک رہیں، نہ ان کے جذبات پاک رہیں، نہ ان کے دل کے عزائم پاک رہیں، سب ناپاک ہوں۔ اسی کی سازش آج رچی گئی اور مسلمان ان کے خیالات پر، ان کے فیصلوں پر کھرا اتر رہا ہے۔ میرے بھائی عزیزو، دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسری نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی وہ یہ کہ ہمارے درمیان بہت سارے مالدار رہا کرتے تھے، ہم ان کے مالداروں کو دیکھ کر کبھی ہمارے دل میں مالدار بننے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ کبھی کوئی آدمی بن سور کے نکلتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، تو ہمارے دل میں ان کے کھانے کی، ان کے کپڑوں کی، ان کی سواریوں کی، ان کی رہن سہن کی لالچ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے جو تھوڑا دیا اس پر ہم راضی رہتے تھے۔ میرے بھائی و عزیزو، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن غریبی پر رونا عیب کی بات ہے۔ آج مسلمان غریب ہے اس لیے افسوس نہیں، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی مانگی۔ اے اللہ مجھے اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے غربت ہی کے ساتھ زندگی دے، غربت ہی میں موت دے، اور آخرت میں جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھے غربت ہی کی حالت میں، مسکینی ہی کی حالت میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں۔ بزرگان محترم، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی سب سے بڑی فضیلت، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، ایک بندہ اخلاص کے ساتھ کروڑوں کے صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسرا بندہ کروڑوں کے صدقہ خیرات نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو نعمت اسی دی ہے، جس حالت میں اسے رکھا ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مال نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن تو نے مجھے محتاج تو نہیں بنایا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، آج میرے بھائی و عزیزوں، صحابہ کی یہ صفت ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہم خوش رہنے لگیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر جا رہے تھے اور گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا پیر ٹوٹ گیا۔ اب جیسے ہی پیر ٹوٹا، لوگوں کو معلوم ہوا، عیادت کے لیے آئے۔ اب عیادت کے لیے آتے ہوئے راستے میں یہ خبر ملی، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بھی انتقال کر گیا ہے۔ تو لوگ عیادت کے بھی لیے آتے تھے اور ساتھ میں تعزیت بھی کرنا تھا، بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بیک وقت دو مصیبت ان پر ہے، اب انہیں دلاسا کیسے دیں؟ دلاسا دینا ہے نا، کیسے دیں؟ اب یہ لوگ پہنچتے ہی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے چہروں سے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، مجھے سمجھائے تو سمجھائے کیسا، اس بات کو لے کر پریشان ہیں۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی میرے 7 لڑکے تھے، ایک بیٹا مرا ہے، 6 بیٹے باقی ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے ایک بیٹے کے مرنے پر افسوس نہیں، اللہ نے باقی جو 6 چھوڑا ہے اس پر شکر ہے۔ اور کہا کہ میرے اطراف 4 ہیں، اطراف مطلب ہاتھ پیر 4 ہیں، ان میں سے ایک پیر ٹوٹا ہے، باقی 2 ہاتھ 1 پیر اللہ نے سلامت چھوڑا ہے۔ اگر میرے بھائی و عزیزوں یہ صفت ہمارے اندر آ گئی، یہ سنگے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آج سنگے کئی کو لے کو مر رہی سو کھانے کے واسطے نہیں میرے بھائیوں، گھر میں ٹی وی نہیں ہے کہتے، فریج نہیں ہے کہتے، واشنگ مشین نہیں ہے کہتے۔ میرے بھائی و عزیزوں، خدا کے لیے جو بندہ سنگے میں گھرا، سود میں گھرا، خدا کی قسم جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، برکت کی بابی اسے نصیب نہیں ہوگی، چاہے کعبۃ اللہ کا امام آ کر تمہارے گھر میں دعا کرے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یربی الصدقات یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ آج سنگے میں مسلمان عورتیں، ارے ان مسلمانوں کو شرم کیوں نہیں آتی کہ میری بیوی بازار میں بیٹھ کر پیسے لے کر آئے اور میں گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کے موج مستی کے لیے اپنی بیوی کو بازاروں اور سڑک کے راستے پر بٹھاؤں۔ میرے بھائیوں، شکر کی نعمت کو زندہ کریں، تقدیر پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم جس دن سے مسلمان معاشرے میں سنگے کی بیماری پھیلی ہے نا، تب سے لے کر آج تک ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔
اگر مجھے کوئی کہے کہ مولانا قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہو کہ آج جتنی پریشانیاں ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت کس بلا سے آئی ہے، تو خدا کی قسم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے کو تیار ہوں کہ یہ مسائل مصیبت مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ سنگا ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ لون ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے۔ صحابہ کے پاس ہماری طرح عمارتیں نہیں تھیں، ہماری طرح اچھے کپڑے نہیں تھے، ہماری طرح اچھی سواریاں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس ایک صفت تھی، وہ رضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔